اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی انقلاب میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذی شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر روزانہ دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، یوں تو ہم سلسلہ مدنی انقلاب میں بہت سے سلسلوں کے ساتھ آپ کے پاس آ چکے، اور انہی سلسلوں میں جہاں ہم نے فیضان مدینہ کی تعمیر کا سلسلہ ہوا، کہیں کسی غیر مسلم پیشوا کی قبول اسلام کا تذکرہ ہوا، تو کبھی چاند رات دعوت اسلامی کے زیر اہتمام 12 ماہ کے مدنی قافلوں کے سفر کرنے والوں کا ذکر ہوا، اور اسی طرح مختلف انداز سے مختلف مدنی پھولوں کے ساتھ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، اور مختلف شخصیات کا تذکرہ ہم اپنے سلسلے میں کرتے ہی رہتے ہیں، جن کی سیرت کے پہلوؤں سے یا جن کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کی وجہ سے ہمیں دعوت اسلامی کی مدنی بہاریں سننے کو ملتی، بلکہ یوں کہا جائے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یعنی دعوت اسلامی کا وہ مدنی ماحول ہے کہ جس نے سابقہ بہت سے طرح کے جرائم سے تعلق رکھنے والے افراد اور طرح کے گناہوں میں ملوث ہونے والے افراد، یعنی چونکہ گناہ بھی ویسے تو گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ 2 تقسیم ہوتی ہے، مگر ہمارے معاشرے کے اعتبار سے گناہوں کی کچھ تقسیم ہوتی ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ معاشرہ اس کو گناہ کو مطلب برا بھی تسلیم کرتا ہے اور اس سے دور رہنے کا ذہن بھی بناتا ہے، اور اس برائی کا جو شکار ہوتے ہیں تو ان برائیوں کے مبتلا افراد کو ان سے دور کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور اس سے برا بھی سمجھتا ہے۔ مثلا شراب پینا، جوا کھیلنا، اسی طرح تاش وغیرہ کا کھیلنا، قتل و غارت کری کرنا، ڈکیتی ڈالنا، چوری کرنا، لوٹ مار کرنا، موبائل کا چھین لینا، پیسوں کا چھین لینا، اچکے کا کسی پرس وغیرہ کا چھین لینا، اس طرح کے، اسی طرح لڑنا، کسی کی گاڑی جلانا، پتھراؤ کرنا، اس طرح کے الٹے سیدھے کام اور جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ معاشرے کے اندر پائے جانے والے عام افراد ان جرائم سے خود کو دور رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور کئی مبتلا بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کا شکار ہوتے ہیں، جو ان میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی پذیرائی نہیں ہے، حوصلہ افزائی نہیں ہے۔ اور گناہوں کا ایک طبقہ، ایک مطلب یوں سمجھے کہ ہمارے معاشرے کی ذہنیت کے اعتبار سے ایک تقسیم ایسی ہے جو گناہ بہت زیادہ ہیبت ناک ہوتے، بہت زیادہ ہولناک ہوتے، بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، مگر اس کی طرف عوام کی توجہ ہی نہیں ہوتی، بلکہ یوں سمجھیے کہ اس گناہ کو گناہ تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ مثلا فرض علوم کا حاصل نہ کرنا،
اب اس فرض علوم کو حاصل نہ کرنا کے گناہ کا شکار بھی ہوا، اور اس کا نحوست یہ ہوئی کہ دین متین کے احکام پر صحیح طور پر عمل بھی نہیں کر پاتا، جس کا فرض علوم حاصل نہیں ہوتے، وہ شریعت مطالعہ کے احکام کی تکمیل بھی نہیں کر پاتا۔ تکمیل تو وہ کرے جس کو علم ہو، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہوگی، کم علمی جہالت کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، اور اسی طرح 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 کے جرائم ہوتے ہیں کہ انسان طرح طرح کے گناہ کر رہا ہوتا ہے، اور ان گناہوں کی طرف اس کی عام طور پر توجہ نہیں ہوتی، اور معاشرے کے افراد اس کو برا ہی نہیں سمجھتے، یا معاشرے کے افراد بعض چیزوں کو غلط ضرور سمجھتے مگر اپنی مجبوری کا بہانہ بناتے اور الٹی سیدھی باتیں بناتے ہیں۔ اور اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ مثلا ہمارے ہاں وہ شادی بیاہ پر الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں، بعض افراد جس کو غلطی کہتے ہیں کہ ایسا کام کرنا تو غلط ہے مگر ہماری مجبوری ہم کرتے ہیں، برادری کا مسئلہ ہے، رشتہ داروں کا مسئلہ ہے، جاننے والوں کا مسئلہ ہے، دوست احباب کا مسئلہ ہے۔ تو اب یہ سارے مسائل ہم بیان کرتے ہیں، اور سارے مسائل ہم بیان کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، مگر اس کا نقصان ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہم اس کی طرف توجہ بالکل نہیں دے پاتے۔ تو دعوت اسلامی معاشرے میں پائی جانے والی ہر برائی کو، کہ معاشرہ خواہ اس برائی کو تسلیم کرتا ہو خواہ اس برائی کو تسلیم نہ کرتا ہو، الحمدللہ دعوت اسلامی ان برائیوں کی نشاندہی کرتی اور ان کو دور کرتی۔ اور دعوت اسلامی کے وابستگان کی سابقہ زندگیاں جس طرح کی تھیں، ان کے اندر تبدیلی آئی، اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، کیا ہمارا ذہن بنتا ہے۔ ہمیں آپ کے اس سلسلے کے اندر ایس ایم ایس بھی آتے ہیں، کالز بھی آتے ہیں، اور اس کا معمول بھی رہتا ہے، اور اس کی جو مطلب آپ یوں سمجھیں کہ فیڈ بیک وغیرہ ہمارے پاس آتی رہتی ہے۔ آج کا ہمارا سلسلہ بھی یوں سمجھیے کہ حالیہ جو ہمارے رکن شورا ابو جنید حاجی زمزم عطاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے، ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، ان کی سیرت کے کچھ پہلو اور پھر ان کا نیکی کی دعوت دینے کا انداز، کیونکہ مدنی چینل کا ہر ناظر تو لازمی بات ہے ہر کسی سے متعارف ہو، ضروری نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کی کیسی برکتیں، دعوت اسلامی کی ان برکتوں کو سمجھنے اور دعوت اسلامی جیسی نعمت کی قدر پیدا کرنے کے لیے مدنی انقلاب سلسلے میں ایک مرتبہ پھر ہم موجود ہیں۔ آئیے اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ سلسلہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس میں شریک رہوں گا، سنوں گا، دیکھوں گا۔ ابھی ہم آپ کو جس شخصیت کے حوالے سے بیان کرنا چاہتے ہیں ان کا تھوڑا سا آپ کو تعارف بھی پیش کرتے ہیں، یہ سمجھے ایک تعارفی سلسلہ بھی ان کے حوالے سے، اور ان کی سیرت سے حاصل ہونے والے مدنی پہلوؤں کو مدنی انقلاب کے طور پر بیان کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ عز و جل اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جب کسی کو راہ ہدایت عطا فرماتا ہے تو پھر اسے ایسے دامن سے وابستہ فرما دیتا ہے جس کے سبب اس کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ اس بندے کی زندگی میں رنج و الم و مصائب قدم قدم پر موجود کیوں نہ ہو، مگر اس کے قدم متزلزل نہیں ہوتے، وہ نیکی کی اس راہ سے بھٹکنا گوارا نہیں کرتا۔ اسے کہتے ہیں انقلاب، مدنی انقلاب، جو برپا ہوا ایک ایسے فرد کی زیست میں اور جاری رہا آخری سانس تک، جنہیں ہم سب تاجدار مدنی انعامات محبوب عطار ابو جنید حاجی زمزم رضا عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ہمارے حاجی زمزم عطاری مدنی انعامات، خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس، پھر مجلس لنگر رسائل اور مجلس تعویذات وغیرہ کی ذمہ داری تھی ان کو، اور بحیثیت رکن شورا یہ اپنی ذمہ داری سر انجام دیتے رہے۔ تو ان کی سب سے اہم مجلس جس کے اعتبار سے یہ زیادہ مشہور تھے وہ مجلس مدنی انعامات ہی ہے، اور مدنی انعامات کی مجلس میں پاکستان سطح کے ذمہ دار فضیل بھائی پاکستان سطح پر مدنی انعامات کی ذمہ داری جو ادا فرما رہے تھے، ابھی بھی پاکستان باب المدینہ کی ذمہ داری کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ مرکزی مجلس شورا کا مشورہ تھا، تو اس مشورے کے اندر
انہیں مرکزی مجلس شورا کا رکن بنا دیا گیا اور مدنی انعامات کی اب موجودہ ذمہ داری رکن شورا فضیل بھائی کے پاس ہے، اور یہ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے اس مدنی انقلاب سلسلے میں کال کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک مرحبا۔ آپ کو تو مرحبا میں اس لیے کہوں گا کہ آپ کی تشریف آوری ہوئی مدنی پھولوں کے حوالے سے اور آپ ہی کے شعبے سے تعلق تھا، حاجی زمزم ابو جنید، تو کیا یہ اچھا ہو کہ ان کی سیرت کے کچھ پہلوؤں کے حوالے سے آپ ہمیں بھی مدنی پھول دیجئے، کہ آپ یوں بھی سمجھیں کہ اس وقت مدنی چینل کی ایک تعداد شاید ایسی ہو جو پوری طرح واقف، تو لازمی بات ہے ایک بڑی تعداد ہی پوری طرح واقف نہیں ہوگی، اور بعض واقف کار ایسے بھی ہوں گے جو ادھورے واقف ہوں گے، تو ان کے حوالے سے آپ کے جو ان کے ساتھ معمولات رہے اس میں اگر آپ کوئی مدنی پھول دینا چاہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ زمزم بھائی ہمارے مدنی انعامات کے شعبے میں رکن شورا تھے اور ہیں، اور روحانی طور پر انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے رہیں گے۔ الحمدللہ شعبے کے اعتبار سے ان کے ساتھ رہنے کی بہت سعادت نصیب ہوئی الحمدللہ۔ تو بہت ساری خصوصیات کے ہمارے زمزم بھائی حامل تھے، یعنی ایسا لگتا تھا کہ جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک اسلامی بھائی کو کیسا ہونا چاہیے، وہ خصوصیات ان میں الحمدللہ نظر آتی تھی۔ سنجیدگی بہت زیادہ زمزم بھائی میں تھی الحمدللہ، یعنی اماد بھائی ہم نے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی زمزم بھائی کا ہم نے کہا سنا، اور یہ تو واقعی مجھے بھی کچھ تو صحبت ملی ہے، کہا والی طبیعت تو بالکل ہی نہیں تھی آپ کی۔ کہا تو ایک بڑی بات ہے۔ زمزم بھائی میں ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ ہم نے کبھی جیسے کہ ان کی ایک آواز بھی کبھی تیز نہیں سنی، کہ جیسے گفتگو ہوتی ہے نا، مثال کے طور پر جیسے مدنی چینل بھی چل رہا ہے تو ایک آواز کا ایک ہوتا ہے، نمبر ہوتے ہیں کچھ، ایک نمبر پر آواز رکھ دی جاتی ہے کہ اگر آواز تیز کرنی ہوتی ہے تو نمبر بڑھا دیے جاتے ہیں، یا کم کرنی ہوتی ہے تو کم کر دی جاتی ہے۔ تو زمزم بھائی کیا ایسا لگتا تھا جیسے سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک نمبر پر جیسے آواز بالکل سیٹ نہ ہو، یعنی وہ بالکل دھیمے لے جیسے آپ گفتگو فرماتے تھے، کیسا بھی موقع ہوتا، کیسا بھی، یعنی نہ آواز کم ہوتی اس سے نہ زیادہ ہوتی، کبھی جیسے ایک چیخنے والی کیفیت ہوتی ہے ایسا کبھی سنا نہیں۔ اور الحمدللہ ان کے ساتھ رہنے کی سعادت ملی، بہت زیادہ شفقتیں تھی، ہم میٹھی ڈانٹ بھی پلاتے تھے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ زمزم بھائی مطلب ہمیں ڈانٹ پلا رہے، اب پتہ نہیں چلتا تھا تو پھر پتہ کیسے چلا۔ عاجزی ان میں اتنی تھی کہ کوئی اس طرح کی گفتگو فرما بھی دیتے نا تو ہمیں تو محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ انداز اتنا شفقت بھرا اور اتنا میٹھا انداز ہوتا تھا، تو پھر بعد میں معافی مانگتے تھے کہ آپ جو ہے وہ مجھے معاف کر دیں، میں نے وہاں اس طرح آپ کو کہا۔ میں کہتا ایسا وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نے اس طرح کہا تھا، تو کہا مجھے ایسا محسوس ہوا، تو آپ مجھے معافی مانگا کرتے تھے، اور خوف خدا ان میں ظاہر ہوتا تھا الحمدللہ۔ یعنی کیسی بھی کیفیت ہو، جب بھی ان کی بارگاہ میں حاضری ہوتی تھی تو نیکی کی دعوت پیش کرتے تھے، مدنی پھول عطا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ جب پچھلے 2.5-3 سال پہلے جو ان کا میجر آپریشن ہوا تھا، تو اس آپریشن کے بعد یہ ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے شفا خانے میں بھی کچھ دن یہاں رہے تھے، تو میں ایک اسلامی بھائی کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے اوپر حاضر ہوا، تو بہت زیادہ کمزوری تھی، بہت مطلب کہ لیٹے ہوئے تھے، تو کہا کہ چلو کچھ تھوڑی دیر باہر چلتے ہیں، تو بالکل آہستہ آہستہ قدم سے، یعنی اتنا چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جیسے ہی شفا خانے سے باہر آئے تو وہاں پر ہم نے مطلب کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، ایسی کیفیت ہو گئی، تو کرسی ہم نے لگائی تو کرسی پر تشریف فرما ہو گئے، اور مدنی پھول اس وقت بھی ایسی کیفیت، ساری بتانے کی وجہ یہ کہ ایسی کیفیت میں بھی کہ چلا بھی نہیں جا رہا، اتنی کمزوری بھی ہے، اس کے باوجود مجھ سے فرمانے لگے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ عز و جل کو راضی کرنے والے کام ہو نہیں پا رہے۔ عاجزی بھی فرماتے تھے کہ جس طرح ان کی عبادت کرنی چاہیے اس طرح کر نہیں پا رہے، تو یہ ہو کہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام بھی نہ کریں۔
تو اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. پھر ایک میرے ساتھ 12 ماہ کا سفر کرنے والے اسلامی بھائی بھی تھے, تو ان کا اختتامی دن چل رہے تھے, تو میں نے تعارف کروایا کہ یہ 12 ماہ ان کے اختتام ہونے والا ہے. تو ان پر بہت شفقت فرمائی اور کہا کہ آپ کا کتنے مدنی انعامات پر عمل ہے, آپ نے 12 ماہ میں لکھ کر گفتگو کی. تو لکھ کر گفتگو کے حوالے سے تو بہت زیادہ قفل مدینہ کا حاجی صاحب کا ذہن تھا الحمدللہ. یہاں تک کہ ابھی رمضان المبارک میں جب ان کی طبیعت ناساز ہوئی تو میں ان کے پاس حاضر ہوتا رہتا تھا. تو ایک وہ دودھ کا وہ تھا جو گلاس بنا کر ان کو دینا ہوتا تھا, تو ایسی کیفیت میں بھی باقاعدہ اس کا ایک اشارہ بنا لیا تھا آپ نے کہ اس طرح مجھے وہ اشارہ سمجھا دیا تھا کہ اس طرح اشارہ کروں تو اس کا مطلب مجھے یہ چیز چاہیے. تو اسی کیفیت میں بھی مطلب اشاروں سے گفتگو, اور ہم جب حاضر ہوتے تو ہمارا پیٹ بھی چیک کرتے بعض اوقات اور فرماتے کہ آپ نے لکھ کر گفتگو کتنی بار کی. بہت شفقت فرماتے, کوتاہی ہوتی تو مزید ترغیب دلاتے, اور کبھی بھی مطلب یہ جھاڑنا لتاڑنا یا ایسی کوئی ترکیب دیکھی نہیں. الحمدللہ موبائل ریسیو کرنے کے حوالے سے بہت سارے ہمارے ایسا بھی ہوتا ہے کہ موبائل ریسیو نہیں ہو پاتے ہیں مصروفیات کی وجہ سے کسی وجہ سے, لیکن آج تک کوئی دیکھا کہ کیسا بھی مشورہ چل رہا ہو موبائل فوراً ریسیو فرماتے تھے. کسی کی بھی کال ہو, نمبر نام سے آئے ان نون نمبر ہو, ریسیو فرماتے تھے. اور پھر دوران مشورہ ہمیں کہتے تھے کہ کیونکہ تعویذات اطاریہ کی بھی ذمہ داری تھی, تو فرماتے کہ میرے پاس دکھیاروں کے فون آتے ہیں تو میں اس سے زیادہ افضل یہ سمجھتا ہوں. اصل وہ یہاں جو آپ نے مشورے کی بات کی نا, تھوڑی یہ جیسے وضاحت بھی مناسب محسوس ہو رہی ہے. یعنی جب وہ مشورہ لیتے تھے تو موبائل ریسیو کر لیتے تھے. اب جیسے مشورہ اب مثال ایسا ہوگا نا جیسے مرکزی مجلس شورا کے مشورے میں بھی ان کی تشریف آوری ہوا کرتی تھی, تو اب لازمی بات ہے جب نگران مشورہ لے رہا ہوگا تو اس وقت نگران کی بات سنی جائے گی, سائلنٹ پہ ہوگا موبائل یا بند ہوگا, تو اس انداز سے ان کا سلسلہ ہوتا تھا. جی مزید ارشاد فرمائیے. جی جب وہ مشورہ فرماتے تھے ظاہر وہی ہمارا مشورہ فرماتے تھے. جی تو یوں مطلب یہ ترکیب تھی. اور آنکھوں کے قفل مدینہ کے حوالے سے بہت ان کی کڑن اور بہت تڑپ تھی, اور خود بھی ذاتی طور پر بھی ایسا ان کا قفل مدینہ تھا. ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کی طبیعت ناساز رہتی ہے, سفر نہیں کر پاتے تھے اتنا, تو سفر بھی نہیں کر پاتے, اور سفر ویسے آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے, تو آپ کرم فرمائیں ایسا کریں کہ آپ گھر میں ہی کوئی جو ہے ایسی صورت بنا لیں کہ کوئی لیپ ٹاپ ہو جائے, کوئی نیٹ ہو جائے, تو نیٹ کے ذریعے سہولیات ہوتی ہے آج کل کے مطلب مدنی مشورے دنیا بھر میں ہو سکتے ہیں, تو دنیا بھر میں بھی ہم یوں آپ گھر میں تشریف فرما ہو کر تاکہ آپ کی صحت وغیرہ کے حوالے سے بھی. تو میں نے عرض کیا کہ اس طرح کوئی صورت کر لی جائے. تو بہت ایسا مدنی پھول عطا فرمایا اپنے کہ بہت مجھے تو وہ ایسا لگا کہ مجھے بھی اس کے بعد سے مطلب ڈر بہت لگنے لگا. نیٹ کی ظاہر ہے کہ تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میرا ذہن بنا تھا ابھی, اور میں نے یہ سوچا کہ میں جو ہے نیٹ کی ترکیب بناؤں, ایک لیپ ٹاپ بھی لے لوں, لیکن اس کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں, تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں نیٹ لے کر جو ہے آپ بچ سکوں اس سے. تو اتنی عاجزی یعنی کہ اتنی قفل مدینہ کے میں ترغیب دلاتے, اور آپ فرماتے کہ نیٹ لیتا ہوں تو ڈر لگتا ہے, بعد دوسرا سوچتا ہوں لے لوں, پھر ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں نہیں بچ پایا تو مجھے یوں ہے نہیں کہ میں مطلب کہ بچ پاؤں گا, تو اس لیے جو ہے میں کبھی رک جاتا ہوں. تو یوں جو ہے ان کی ترکیب ہوتی تھی. کبھی اسپتال جیسے باب المدینہ میں تشریف لاتے, کسی کی عیادت کے لیے جانا ہوتا, عیادت وغیرہ بہت زیادہ ان کا یہ معمول تھا. کوئی بیمار ہوتا تو عیادت کے لیے گھر پر بھی جاتے تھے, ہاسپٹل میں بھی تشریف لے جاتے تھے. ہمارا ڈویژنل مدنی انعام ہو یا کابینہ مدنی انعام ہو یا علاقائی مدنی انعام ہو, ان کے حوالے سے ان کو معلومات ہوتی تھی تو یہ فرماتے تھے کہ مجھے لے چلو. یہاں تک کہ ہمارے ایک ڈویژنل مدنی انعام تھے ہمارے باب المدینہ کے علاقے کورنگی کے, تو ان کے والد صاحب کو اٹیک ہوا تھا, تو ہاسپٹل میں, اور چچا کو بھی, دونوں مطلب ایک ہی ہاسپٹل میں ان کے چچا بھی ایڈمٹ تھے اور ان کے والد صاحب بھی ایڈمٹ تھے. تو ان کو میں عرض کی کہ حضور اس طرح ہے, تو کہا چلو لے چلیں مجھے. تو یوں یہ جاتے تھے, اور جب جانے لگتے تو وہاں بھی ترغیب دلاتے کہ مدنی پھول تو عطا فرماتے رہتے تھے. تو آپ کہنے لگے کہ دیکھو ہم جا رہے ہیں ہاسپٹل میں کسی کی عیادت کے لیے نا, تو ایسا نہ ہو کہ اس کی عیادت کے لیے جا رہے اور اپنی ہلاکت ہو جائے, نگاہوں کی حفاظت نہ ہو سکی. تو ہاسپٹل کا کہ ماحول جو ہے اس میں بے پردگی کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو بالکل نگاہ نیچی کر کے آپ کو چلنا ہے. یوں مطلب ترغیب دلاتے تھے ساتھ ساتھ چلتے چلتے کہ اس طرح نگاہ نیچی رکھ کے چلنا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب ہم کسی کی عیادت کے لیے جا رہے اپنی ہلاکت ہو جائے, یعنی بد نگاہی کریں اس سے دل کی کیفیت بگڑ جائے.
بلکہ یہاں یوں بھی فرماتے تھے کہ جب بھی گھر سے یہ ترغیب دلاتے تھے دوران مدنی مشورہ، تو یوں فرماتے تھے کہ کیا گھر سے نکلتے وقت ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں تو میں دوبارہ جب لوٹوں گا تو اپنی آنکھوں کو گناہوں سے حفاظت کر کے ہی لوٹوں گا؟ کیا اپنے کانوں کی حفاظت ہو سکے گی؟ کیا اپنی زبان کی کو مطلب کہ حفاظت سے لے جانے اور لے کر آنے میں کامیاب ہو سکوں گا؟ کیا اپنے دل کو میں سنبھال سکوں؟ فرماتے تھے کہ جب بھی گھر سے نکلے تو بہت سوچ سمجھ کے نکلا کرو، یہ غور کیا کرو کہ بس آپ نگاہوں کی حفاظت ہوگی نہیں ہوگی، زبان کی حفاظت ہوگی نہیں ہوگی، دل کی کیا کیفیت ہوگی، کہیں ہم ہلاکت میں نہ پڑ جائیں۔ تو اس طرح ترغیب دلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے تعویذات کے ذمہ دار علم سارا مدینہ میں ان کی مزار پر ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ جب یہ رمضان میں جب بہت زیادہ طبیعت بگڑی نا، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے شفا خانے میں جب آپ تھے تو بہت زیادہ طبیعت بگڑی، تو اس وقت ان کو مطلب دوسرے ہاسپٹل میں لے جانا تھا، تو کیفیت بہت ہی زیادہ وہ تھی نا، تو جب ان کو یہ کہتے ہیں کہ میں ساتھ تھا ان کے، تو جب ان کو لیا نا تو فرمانے لگے، جیسے نیچے اترے تو یہ فرمانے لگے کہ آنکھیں بند کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ابھی باہر مجھے لے جا رہے ہیں آپ یہاں سے ہاسپٹل کے لیے، تو کہیں ایسا نہ ہو کسی عورت پر آنکھ پڑے اور میری موت آ جائے، تو آنکھیں بند کر لی۔ تو انہوں نے یہ مدنی پھول ان کا بتایا، اور ہمارے پاکستان بھر کے جو تعویذات کے نگران ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں ہاسپٹل میں بھی تھے ساتھ میں، تو ہاسپٹل میں جب پہنچا تو اپنا موبائل فون مجھے دیا اور کہا کہ جو بھی فون آئے تو آپ مطلب کہ ریسیو کرنا، کیونکہ کوئی پریشان حال ہو۔ حالانکہ خود کی طبیعت اس قدر ایسی تھی، لیکن یہ فون ان کو دیا کہ ضرور آپ ریسیو کرنا، کوئی پریشان حال ہو تو اس کی پریشانی کا حل وغیرہ اس میں آپ بتاتے رہنا۔ تو ایسی حالت میں بھی، ایسی کیفیت میں بھی یہ مطلب کہ اصلاح کے مدنی پھول عطا فرماتے رہتے تھے، اور ان کو دیکھا کہ ہمیشہ ایک خوف زدہ والی کیفیت ان کی رہتی تھی نا، مطلب غم والی کیفیت ان کی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ یعنی کبھی ان کو مطلب کہا تو وہ بات ہوئی ہماری کہ دور کی بات مسکراتے تھے، لیکن کبھی کھل کر ہنستے ہوئے بھی دیکھا نہیں۔ ایک مسکراہٹ میں کھل کر جو ہوتے ہیں نا، اس طرح بھی کبھی ان کو مطلب کہ دیکھا نہیں کہ جو کھل کر مسکراتے ہیں، ایسا ہنستے جو ایسا بھی کبھی انداز دیکھا۔ تو غم والی کیفیت ان میں بہت زیادہ تھی، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، آپ نے وقت دیا اور ان کے حوالے سے مدنی پھول دیے، ان کی سیرت کے حوالے سے جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو اس کا بہتر جزا آپ کو عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میٹھے میٹھے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ جیسے آپ نے یہ سنا کہ لکھ کر گفتگو، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر لکھ کر گفتگو کی بھی ترغیب ہے، امیر اہل سنت اس کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں۔ آپ اس کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ خاموش شہزادہ کا مطالعہ فرمائیں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ عجیب سی بات لگ رہی ہوگی کہ زبان بھی ہے، اللہ کی نعمت بھی ہے، اس زبان کا استعمال کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ آپ حمد کریں، آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھیں، اور ساتھ ہی ساتھ سنت و بھرا بیان کی تو شریعت مطالعہ اجازت دیتی ہے، جو شرائط بیان کرنے کی ہیں اس کے مطابق آپ بیان کریے۔ غیر عالم دیکھ کر بیان کرے گا، زبانی بیان وہ نہیں کر سکتا، تو آپ زبان کا صحیح استعمال جو شریعت مطالعہ کے دائرے کے مطابق ہے وہ کیجیے، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کا صحیح استعمال کا اجر و ثواب بھی لوٹیے۔ لیکن زبان کے ہمارے غلط استعمال بھی تو پائی جاتے ہیں، اسی لیے زبان کے جائز استعمال پر بھی بریک لگائی جائے گی۔ یعنی آپ یوں سمجھے کہ انسان اگر ایک جائز کام، یعنی یوں سمجھے احتیاط کے طور پر وہ جائز کو، فضول کو چھوڑ دے گا، تو گناہ سے بچنے کی بہت زیادہ کبھی امید ہے۔ تو اسی لیے ہماری عام گفتگو میں عام طور پر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور کئی باتیں ہم فضول کر لیتے ہیں، تو مدنی انعام بھی ہمارا یہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ امیر اہل سنت نے اس کی ترغیب بھی دلائی اور ہمیں رسالہ خاموش شہزادہ عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رسالے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک مدنی کام بھی دے دیا ہمیں امیر اہل سنت نے، اور وہ مدنی کام یہ کہ ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر کو، ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر کو خاموش شہزادہ رسالہ جو ہے یہ پڑھنا ہے۔ اب اس رسالے کا مطالعہ مکمل کرنا ہے، اور ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر، اور اس کو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں یہ رسالہ پڑھنے ہی کو نہیں، یعنی رسالہ بھی پڑھنا ہے، خاموش بھی رہنا ہے، لکھ کر گفتگو بھی کرنی ہے، اور یہ پورا دن منانا ہے۔ ہمارے ہاں وہ طرح طرح کے دن مناتے ہیں، دعوت اسلامی بھی دن مناتی ہے۔ حاجی زمزم اتاری
کے موضوع پر ہمارا یہ جو سلسلہ جاری ہے، یہ مدنی ماحول میں کیسے آئے؟ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں ایک بہت زیادہ غربت کے ماحول میں نے آنکھ کھولی تھی۔ حالات یہ تھے کہ ایک ایسے مکان میں رہتے تھے، ایک گودام سا تھا، اس میں پارٹیشن تھا، ایک طرف تائے رہتے تھے، ایک طرف ہم رہتے تھے۔ جی جی۔ اور اس گھر میں لائٹ بھی نہیں تھی، اس دور کے اندر لائٹ نہیں تھی، لالٹین جلاتے تو اس میں رہتے تھے۔ اچھا، اب آزمائش یہ کہ والد صاحب واحد کفیل، اور گھر میں اتنی مطلب تنگ دستی کا معاملہ ہوتا تھا کہ کئی بار کھانے کو نہیں بنتا، فاقے کی ترکیب ہو جاتی۔ ایک بار تو مجھے یاد ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا، ابو روزے رکھتے تھے اور رکھواتے تھے، سخت گرمی کے روزے تھے، ہمارے پاس 8 آنے کی برف یا 4 آنے کی برف آتی تھی، اتنے پیسے نہیں تھے کہ برف لا کے افطار کر سکے ٹھنڈا پانی۔ اسی طرح عید کا موقع ہے تو عید پر نہانے کے لیے صابن وغیرہ نہیں تھا، تو برتن مانجنے کا کالا صابن ہوتا ہے نا، اس سے نہانے کی ترکیب ہوئی۔ اس طرح غربت کا ماحول مطلب پایا شروع سے، لیکن جیسے ہی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا، اب یقین کریں گے کہ ایسے غیبی اسباب ہوئے سبحان اللہ کہ میں خود حیران ہوں آج تک۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اور وہی جو مطلب 250 روپے کرایے کا ایسا مکان نہیں لے سکتے تھے، الحمدللہ کچھ ہی عرصے بعد اللہ نے ایسے اسباب بنائے، BCO کی ترکیب ہوئی اس طرح کر کے کہ ہم نے تقریباً 3 شادیاں نمٹائیں ماشاء اللہ۔ پھر اس طرح اس کے بعد مکان کی ترکیب، تو ذاتی مکان بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب کرا دیا۔ پھر جیسے جیسے ماحول سے وابستگی رہی، اچھا میں چونکہ اسکول میں ٹیچر ہوں، اچھا مطلب بزنس ہوگا نا ایسا آپ کا، اتنی شادیاں کی ہیں، یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حیرانگی کی بات ہے کہ میں اسکول میں ٹیچر ہوں، اور ٹیچر پہلے نہیں تھا، تقریباً 9 سال تک میں نے کوشش کی کہ مجھے جاب مل جائے، لیکن جاب نہیں ملتی تھی۔ ایسی حالت تھی کہ جیسے بھی مدنی مذاکروں خودکشی کے بارے میں آتا ہے تو کئی بار ذہن بنا کہ خودکشی کر لینی چاہیے ماحول میں آنے سے پہلے۔ اور جاب کے لیے جب میں ماحول میں آیا، پھر نکلا جو 4-5 سال کا عرصہ گزرا نا جو اسٹیج ڈرامے میں، اس میں کیفیت ہوتی تھی، لیکن پھر اس کے بعد الحمدللہ مجھے گھر بیٹھے گورنمنٹ جاب ملی، اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرنا پڑی، گھر بیٹھے کسی نے آ کر آفر کی، چھوٹے بھائی تھے ان کو جاب ملی، اور اس طرح اسباب بنتے چلے گئے اور اپنا مکان ہوا ذاتی۔ اس طرح الحمدللہ سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے جو 200 روپے کرائے کا مکان نہ لے سکتا، اس کو حج کی وہ بھی چل مدینہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ تو میری نسلوں کو بھی اس پہ فخر رہے گا کہ رشک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس یہ سفر کی برکتیں مجھے مل جائیں جس طرح ملنی چاہیے۔ تو یہ اس طرح کی جو ہوتی ہے نا لوگوں کے ذہنوں میں، تو ایسا نہیں ہے۔ پھر یہ کہ دنیاوی طور پر آپ دیکھیں، آپ کے سامنے میں ٹی وی پر آنا چاہتا تھا، جی جی، ایک نفس کی خواہش تھی کہ ٹی وی پر اپنے انداز سے آؤں، وہ میں نے توجہ ہٹائی تو آج دیکھیں کہ میں ٹی وی پر ہی موجود ہوں۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب اب جیسے پہلے ہم لطیفے سناتے تھے، ڈرامے کرتے تھے، اب ہم کہ بیانات کرتے ہیں، الحمدللہ نعتیں پڑھ لیتے ہیں، ترکیب ساری کی ساری وہی رہتی ہے۔ اس میں وہ جو ایسی لذت تھی نفس کی جس پر آخرت میں پکڑ تھی، اور اس کی لذتیں بھی ہیں، روحانی لذتیں، اور آخرت میں اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی معاملہ دیکھیں کہ کتنا ماحول میں آنے سے کوئی چیز کٹتی نہیں ہے، تو بالکل ایک وسوسہ ہے صرف، ورنہ الحمدللہ میں اپنی مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں دعوت اسلامی کی تحریک اور زمانے کے ولی کامل امیر اہل سنت کی نسبت حاصل ہے۔ ان کی طرف سے وقتاً فوقتاً ہمیں اصلاح کے مدنی پھولوں سے نوازا جاتا رہتا ہے، جیسا کہ ابھی ایک امیر اہل سنت نے ایک کارڈ مرتب فرمایا، جیسے یہ میرے لگا ہوا بھی ہے، آپ نے ماشاءاللہ نگران شورا اور دیگر مبلغین مدنی چینل پہ اس کی ترغیب دلا رہے ہیں، تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ اس کو اگر نافذ کر لیں، اس میں امیر اہل سنت نے کمال کر دیا ہے کہ بس ایک جملے کے اندر ایسی نیت مرتب کر کے دے دی ہے کہ اگر روزانہ، آپ نے لکھا بھی ہے کہ ہر صبح یہ نیت کر لیجئے، اب ہر صبح یہ نیت کر لیجئے، کیا نیت کر لیجئے کہ آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور ہر عضو کو گناہوں سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا۔ یعنی مدنی قافلہ بھی اس میں، مدنی انعامات بھی اس میں ہے، پوری تحریک کے جو بھی مدنی کام کرتے ہیں وہ سارے اس میں، ہر عضو آ گیا، اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے بچانے کی کوشش، یہ سارا ذہن دیا گیا اس کے اندر۔ اور نگاہوں کی حفاظت، جیسے آپ نے آنکھ، کان، زبان، تو یہ 3 جو ہائی لائٹ کیے، جس کی وجوہات ہیں، نگاہوں کی وجہ سے جو آزمائشیں ہمیں درپیش ہیں اس سے کون واقف نہیں۔ کوشش کریں کہ یہ جو کارڈ ہے اس میں جو نیتیں کی گئی، توجہ دلائی گئی ہے، نیت کر لیں کہ پورا سال انشاءاللہ روزانہ اسی طرح اس کارڈ کی نیت کرتے ہوئے گزاریں گے۔ اصل میں بچپن ہی سے
طبیعت میں شرارتی پن بہت تھا. شرارتی پن تھا بہت زیادہ. بھائی صاحب یعنی ایک عرصے تک شعور آئے نا تو اس کے بعد شعور آنے کے بعد سے بس وہ گلیوں میں نکل جاتے اور ڈھونڈتے رہتے تھے کوئی دروازہ. یہ آگ پانی بن گئی ہے. بس یہ کہتے ہیں نا کہ نگاہ ولی میں تاثیر دے. اللہ یہ انشاءاللہ میں آگے عرض کروں گا کہ سلسلہ کس طرح ہوا. بچپن میں مطلب شرارتوں کا اتنا مطلب ہے کہ ذہن ہوتا تھا کہ عجیب عجیب انداز سے بس ایسے دوست بھی سفر جیسی طبیعت تھی ویسے دوستوں کی ترکیب تھی. تو دیکھا کہ روڈ پر رات سوئے ہوئے ہیں لوگ تو چارپائی پہ سوئے ہوئے تو ان کو اٹھا کر بیچ چوراہے پہ رکھ دیا. وہ ٹرک وغیرہ گاڑیاں آئے تو ان کو پریشانی بیچاروں. اسی طرح معاذ اللہ مطلب لوگوں کے دروازے بجانا تنگ کرنا بلکہ وہ جو ڈراؤنے قسم کے ماسک ہوتے ہیں وہ پہن کر اور پھر وہ روڈ پر کھڑے ہو کر گلیوں میں. یقین نہیں آتا صاحب یقین نہیں آتا کہ یہ ہے دعوت اسلامی. یہ ہے دعوت اسلامی. دیکھیے کہ بس یہ اس طرح مطلب ہے کہ بالکل اس کے دوستوں میں جب بیٹھتا تھا نا جیسے انہوں نے کہا سنجیدہ رہتے ہیں. سنجیدگی خیر اب بھی میرے میں نہیں پاتا میں اور نہ نگاہ جھکانے کی بھی ابھی امیر السنت ترغیب دلاتے ہی رہتے ہیں. تو جب میری طبیعت جو اندر سے رہی ہے شروع سے وہ رہی ہے کہ بس خوش طبعی کرنا مذاق مسخری کرنا. اور دوستوں میں جب میں بیٹھا کرتا تھا تو بس انتظار ہوتا تھا میرا ایک طرح سے کہ یہ آئیں گے تو بس اب کوئی ہنستے ہنستے یہاں گرے گا تو ہنستے سے دوسرا وہاں گرے گا. اس طرح جملے کلیپنگ کرنا جیسے ہوٹنگ کہتے ہیں نا اس طرح آپس میں ایک دوسرے کو مذاق کرنا اور بس پلاننگ کرنا کہ فلاں جا کے چلو کھانا کھاتے ہیں. وہاں کھا کر پیسے موجود ہیں لیکن پیسے نہیں دینے ویسے ہی بس بھاگنے کی کوشش کرنی ہے پیچھے نہیں. عجیب قسم کی ایک دنیا تھی اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا. آنکھیں بالکل بند تھی. اسی دوران نماز کبھی کبھار مطلب کبھی پڑھ لی ہو جمعے کی پڑھ لی نہیں نماز کا اتنا نہیں تھا ذہن. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا تھا کہ دوستوں کی گیدرنگ میں رہتے ہوئے ایک تھا کہ چونکہ سنی علماء کی تقاریر وغیرہ کبھی رہتی بیٹھنے کا موقع ملتا تھا تو ایک ذہن تھا تو مرید ہونے کا ذہن تھا کہ مرید ہونا چاہیے. لیکن دل مطلب جستجو میں تھا کہ کوئی ایسا پیر کامل نظر آئے جس پہ دل مطمئن ہو تو مرید ہو. اسی طرح میرے تقریباً 20-21 سال عمر کے گزر گئے اور ایک بار کسی نے کہا کہ میں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا نام سنا تھا. تو ایک بار حیدرآباد میں تشریف لائے تو مجھے کہا گیا کہ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں آپ بھی چلیں. تو میں چونکہ اتنا مطمئن نہیں ہو پاتا تھا جلدی سے میں نے چلو چل کر دیکھتے ہیں. اب میں اس وقت یاد پڑتا ہے پینٹ شرٹ ہی پہنا ہوا تھا اور کلین شرٹ تھا. 21 سال کی عمر تھی اور طبیعت اس طرح کی تھی لاؤبالی قسم کی. لیکن جب میں پہنچا اب یقین کریں کہ میں جب وہاں پہنچا ہوں اور میں نے دیکھا تو پہلے ذہن میں ایک تاثر تھا کہ کوئی شخصیت ہوگی جس نے ہزاروں روپے کا تو امامہ باندھا ہوا خوبصورت سا لباس ہوگا اور جبہ پہنا ہوا ہوگا ایک الگ سے شخصیت کوئی ہوگی اتنی مشہور و معروف ہے. لیکن وہاں پہنچا تو میں حیران رہ گیا کہ بالکل سادہ لباس اور اس طرح. اور میں خیر قطار میں لگ گیا. قطار میں لگا تو جب میں پہنچا ہوں تو اس وقت میری کیفیت اتنی نہیں تھی لیکن جب میں نے ہاتھ ایسے ملائے ابھی تک یاد ہے بس وہ ہاتھ ملانا تھا کہ وہ ایسے نرم ہاتھ اور یوں میں نے جب اوپر نظر اٹھائے نا تو بس ایک مسکراتا ہوا چہرہ یوں سامنے تھا نا یوں مسکرا کے وہ پتہ نہیں بس کیا تھا کہ میرے کو ایک دم رقت طاری ہوئی اس وقت. اچھا میں مطلب عجیب کیفیت میں تھا بس رقت طاری ہو بس ملاقات تھوڑی سی مختصر ہوئی میں الگ ہو گیا نا. اور فجر کی نماز کا غالباً 1405 کی غالباً یہ بات ہے اور رجب کا مہینہ تھا 6 تاریخ تھی رجب کی غالباً فجر کی نماز کے بعد فجر کی رات وہاں رکے تھے بیان وغیرہ سنا پھر صبح ملاقات فجر کے بعد الگ سے اس طرح ہوئی تھی. تو پھر کسی نے ذہن دیا کہ مرید بھی ہونا چاہیے تو بیعت کا اعلان ہوا. الحمدللہ میرے کو وہ سعادت حاصل ہوئی امیر سنت سے مرید ہونے کی. اس کے بعد میں یہیں سے ذہن بن گیا کہ بس اب بس دل ایک دم کیفیت عجیب ہو گئی تھی اور اسی وقت میں نے داڑھی کی نیت کی اور پھر میں نے آہستہ آہستہ اجتماعات میں جانا شروع کیا اور کرتے کرتے مدنی ماحول سے وابستگی ہوئی. لیکن یہ زیادہ عرصے برقرار نہ رہ سکی. اچھا چونکہ ماحول میں وہ دوستوں کی گیدرنگ میں نے نہیں چھوڑی تھی. وہ میں بس ایک ہوتا نا کہ بس مرید ہوا اس کے بعد دل پر کیفیت پر فرق پڑا اور تھوڑا اس طرح مائل ہوا لیکن تھوڑی دوری ہوئی. پھر بدقسمتی سے چونکہ طبیعت اس طرح کی تھی کہ اسی وقت میں کوشش کرتا تھا کہ بس وہ اداکار دیکھتا تھا تو ان کی آوازیں نکالتا تھا. پھر میں بس شوق ہو گیا کہ اب مجھے ڈرامے کرنے اچھا گانے گانا ہے لطیفے سنانے. بس وہ اسی طرح پھر وہ جو مزاحیہ اسٹیج آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ میں سنتا ان کی نقل میں پھر دوسری کیسٹ تیار کرتا اپنی آواز میں. اور اس کا شوق جہاں پتہ چلتا ہے کہ فلاں ٹی وی آرٹسٹ ہے اس سے ملاقات کے لیے چلا جاتا یار کوشش کرو مجھے ٹی وی میں آنے کا موقع مل جائے. اچھا مجھے بڑا شوق ہے. پھر اسی طرح کسی نے کوئی اسٹیج آرٹسٹ کے پروڈیوسر تھے اسٹیج پروڈیوسر تھے کوئی ڈرامے کرواتے تھے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی
انہوں نے جب یہ شوق دیکھا مجھے تو آفر کی انہوں نے, بدقسمتی سے پھر اس لائن کی طرف چلا گیا میں. پھر ایک عرصے تک اسٹیج ڈرامے, فنکشن, اسٹیج ڈرامے, جی ہاں اسی طرح اسٹیج ڈرامے اور حاجی زمزم. پھر یہ کہ اس میں ڈانس کرنا ہے تو عجیب لباس, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پروفیشنل لائن کیسی ہے. اس میں بس ایک عجیب وہ تگود ہوتی تھی, دنیا تو بالکل بس ایسا ہوتا تھا کہ بس سب کچھ یہی ہے اور اس میں آگے بڑھتے چلے جانا ہے. لیکن بس یہ اس طرح کرتے 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 تقریباً 4-5 سال کا عرصہ پھر اس طرح گزرا میرا. اچھا. پھر 89 میں غالباً میں لاہور میں مرکز رولیا میں ہونے والے اجتماع میں شرکت کے لیے حاضر ہوا. اچھا, میری امیر علیہ سنت سے اس وقت ایک ملاقات ہوئی, اس کے بعد ایک محبت دل میں پیدا ہو گئی. میں ان 5 سال میں کبھی کبھی اجتماع میں جاتا تھا, لیکن امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں بار بار بس جاتا رہتا اور چھپ چھپ کے دیکھنا, اور بس ایک محبت سی ہو گئی تھی. سبحان اللہ. تو پیر کی محبت دل میں رہتی تھی. تو جب ماحول میں سے دور ہوا, اس وقت میں اپنی کیفیت عرض کروں, جو مدنی ماحول سے وابستہ ہیں وہ بھی سمجھیں, جو مدنی ماحول سے دور ہو گئے وہ بھی, اور جو وابستہ نہیں وہ بھی, کہ اس وقت عجیب کیفیت ہوتی تھی, بے بسی محسوس ہوتی تھی. دل بڑا چاہتا تھا کہ دوبارہ میں اس طرف چلا جاؤں, لیکن بس وہ ایسی بے بسی دنیا کی رنگینی اور وہ کھینچ کے رکھتی تھی. ایک بار تو میں رات بھر, ہم نے مطلب دوستوں نے فلمیں وغیرہ دیکھی پورے رات. ایسا پوری رات فلمیں دیکھی. فلمیں دیکھ کر جب باہر نکلا تو لوگ نماز کے لیے جا رہے تھے. فجر کا وقت تھا اور لوگ نماز کے لیے جا رہے, میں فلمیں دیکھ کر باہر نکلا. میرے پیر کی توجہ تھی کہ مجھے یہ احساس ہوا, میں بہت عجیب ہوا, میں نے کیا کر رہا ہوں میں. اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے دوبارہ جب مرکز الاولیاء اجتماع میں جانا ہوا تو وہاں امیر اہل سنت دعوت برکات اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے. تو مجھے ایک دم کسی نے ملاقات کرائی, جو مبلغ انفرادی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے یہ جاوید بھائی ہیں, اس میرا نام تبدیل نہیں ہوا تھا. تو امیر اہل سنت نے تقریباً 5-6 سال بعد مجھے شاید اس طرح ملاقات ہوئی تھی. اس ملاقات کے بعد شاید یاد پڑتا ہے, تو آپ نے ایسے کر کے دیکھا, فرمایا کہ یہ تو بہت پرانے ایکٹیو اب ہوئے. تو اس وقت میں ہلکی لیے شو بڑھا چکا تھا واپس. پھر وہ بھی ایک امیر سنت کے بارے میں حاضر ہوا تھا, تو آپ نے ترغیب دلا کر داڑھی کی نیت کروائی. اس طرح ایک ولی کامل کی نظر سے میں مطلب ہے کہ بس اس طرح دل بڑھتا رہا, اور الحمدللہ اس طرح کرتے کرتے پھر دعوت سے ماحول نصیب ہوا. اور بس سمجھ لے کہ سمجھ میں واقعی نہیں آتا کہ جس طرح کی میری طبیعت ہے نا, اب جیسے مجھے کہا جاتا سنجیدہ ہے یا قفل مدینہ لگاتے ہیں یا نگاہ جھکا کے رکھتے ہیں, ایسا بظاہر کوشش شوق مجھے ہے, یہ ہے مرشد کی توجہ سے, لیکن میں کر نہیں پاتا. اور خواہش میری ہے کہ میں کروں انشاءاللہ, کبھی نہ کبھی کوشش ہے. امیر اہل سنت کی توجہ ہے. اور جیسا کہ ابھی میں کچھ دنوں پہلے حاضر ہوا تھا, تو امیر اہل سنت نگاہوں کے اشارے سے میرے کو نظریں جھکانے کا فرمایا. یعنی مجھے یہ سمجھا ہے نظریں جھکاتے ہیں, تو ابھی تک امیر اہل سنت کی ترکیب چل رہی ہے. تو یہ امیر اہل سنت کی تربیت ہے, کوشش ہے, انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. تو یہ ایک مطلب تھا کہ میرے ماحول سے وابستگی کا ایک ترکیب تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حاجی زمزم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے ان کے واقعات آپ نے سن لیجئے, اور آپ سمجھیے کہ ہمارے سلسلے کا سب سے اہم جو تاثر, یا آپ یوں سمجھے کہ حصہ آپ نے جو دیکھا وہ یہی سمجھا جائے کہ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت نے یہ جو دعوت اسلامی کا نظام بنایا ہے, اس کی کیسی برکتیں ہیں کہ اس کی برکتیں یوں سمجھیے کہ معاشرے کا ایسا فرد جس کے ایسی حالت ہو کہ وہ کسی کو ڈرا رہا ہے, کسی کو کسی سے مذاق کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اور کچھ اور زندگی کا انداز ہے, اور آج ایسا ہے کہ وہ اسلامی بھائی کے بارے میں ابھی حیدرآباد سے ایک میسج آیا کہ آج سے 21 ماہ پہلے حاجی زمزم بھائی کے ساتھ 3 دن کے قافلے میں سفر کی سعادت ملی. مدنی قافلے میں ایک اسلامی بھائی کو زمزم بھائی نے مدنی حلیہ اپنانے, یعنی امامہ شریف, لازمی بات ہے یہ سنت ہے, اور ہمارے اس مدنی حلیے میں بہت سی چیزیں سنتیں بھی شامل ہیں.
تو اب اس طرح مدنی خلیہ سجانے کی دعوت دی، انفرادی کوشش کی، قافلے کے دوسرے ہی دن انہوں نے مدنی خلیہ اختیار کر لیا، اور آج وہ اسلامی بھائی علاقائی مشاورت کے نگران کی حیثیت سے سنتوں کی خدمت میں مصروف ہیں۔ علاقائی مشاورت کے نگران ہم سمجھے کئی مسجدیں، 20-25 مسجدوں کی سطح کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس ذمہ داری پر یہ اس وقت اسلامی بھائی سنتوں کی خدمت میں مصروف ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا اسلامی بھائی کہ جو پہلے اس کا ماضی کچھ اور تھا، حال اس کا یعنی ایک وقت ایسا بھی آیا ان کی زندگی کے اندر کہ ان کی تھوڑی سی ترغیب پر ایک شخص اپنا لائف سٹائل چینج کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا، شیخ طریقت امیر اہل سنت کا انداز یہ کہ امیر اہل سنت کی برکتوں سے معاشرے کے وہ افراد جو گناہوں کا شکار تھے وہ گناہوں سے دور ہوئے، اور اس انداز سے ان کا سلسلہ بہتری کی طرف چلا۔ آئیے کچھ کال سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج مدنی چینل کا سلسلہ مدنی انقلاب میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد زمزم رضا عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کلام کیا جا رہا ہے۔ چونکہ میرا تعلق بھی حیدرآباد سے ہی ہے اور مجلس مووی ریلے کے حوالے سے باب الاسلام سے ان سطح کی ذمہ داری ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک وقت گزرا، مدنی مشوروں میں شرکت کی سعادت ملتی تھی، نہایت ہی شفیق اور مہربان اسلامی بھائی تھے، ہمارے رکن شورا تھے، اور الحمدللہ عز و جل ہر مقام پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انفرادی کوشش کا ایک انداز ہوا کرتا تھا۔ ہم اسلامی بھائیوں کی ایسی تربیت فرمایا کرتے تھے، مدنی مشوروں میں بھی دیکھنے میں آتا تھا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو فرماتے تھے اسے فوراً لبیک کہتے ہوئے خود بھی اپنے اوپر نافذ کرتے اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی اس معاملے کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ امیر اہل سنت کا فرمانا تھا عشاء سے 2 گھنٹے میں مدنی کاموں کو ختم کریں، تو اس میں دیکھا جائے تو حاجی زمزم رضا عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیدرآباد سطح پر دیکھیں، باب الاسلام سطح پر دیکھا جائے تو یہ سارے فہرست نظر آتے تھے کہ ان کا اس پر اتنا پابندی سے عمل تھا خود کا کہ یہ 2 گھنٹے کے اندر گھر پر پہنچ جایا کرتے تھے، اور اپنے مدنی مشوروں کو، اپنے بیانات کو اس انداز سے ختم کیا کرتے تھے کہ 15 منٹ ایسے چھوڑا کرتے تھے کہ وہ ڈرائیو وغیرہ کرتے تھے بائک وغیرہ پہ اپنے گھر پر پہنچ جائیں۔ اسلامی بھائیوں کو بھی یہی ذہن دیا کرتے تھے، مدنی مشوروں میں ہم جب حاضر ہوتے قفل مدینہ کا ذہن دیتے، مدنی نامات کا ذہن دیتے، لکھ کر گفتگو کرنے کا ذہن دیتے، یہاں تک کہ ابھی حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حیدرآباد کے ایک مقامی اسپتال میں آپ داخل ہوئے اور آپ کا سرجری کی گئی، آپریشن کیا گیا، تو آپریشن تھیٹر کے بعد جب انہیں واپس آئی سی یو میں شفٹ کیا گیا، جب بے ہوشی کی کیفیت ختم ہوئی تو یہاں تک دیکھنے میں آیا کہ اس مقام پر بھی حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ انداز تھا۔ فجر کے وقت آپ کچھ ہوش میں آئے، ظہر کے وقت جب ہماری حاضری ہوئی وہاں پر میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی اور بھی تھے، تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قلم مانگنے لگے اور لکھنے کے لیے کوئی بڑی مشکل سے ہمیں سمجھ میں آئے اشاروں کی زبان میں، کیونکہ وینٹیلیشن پہ تھے، نلکیاں وغیرہ لگی ہوئی تھی۔ قلم ہم نے حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیا، ڈائری دی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی کا اس وقت بھی انداز تھا کہ آپ بڑی مشکل ثقافت کے ساتھ لکھ رہے تھے، اور لکھ کر جو گفتگو فرما رہے تھے اس کاغذ پر آپ کی یہی تحریر آئی، ایک پرچے پہ آپ نے لکھ کر دیا قفل مدینہ کی دھوم مچی ہو، یعنی اس وقت بھی اس تکلیف کے عالم میں بھی آپ اپنے قفل مدینہ کا اینک مانگ رہے تھے، لکھ کر گفتگو فرما رہے تھے۔ جو وہاں آئی سی یو کا عملہ تھا وہ بھی دیکھ کر ماوے حیرت تھا کہ کیسے اللہ کے ولی ہیں کہ الحمدللہ اس وقت میں بھی ان کو قفل مدینہ اور نیکی کی دعوت انداز بنایا ہوا ہے، اور الحمدللہ اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ مزید کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محمد جنید وبرکاتہ۔ رضا عطاری، کوٹ عطاری، باب الاسلام سن حیدرآباد، امجدی کابینہ۔ اپنے شورا حاجی زمزم رضا عطاری کے ساتھ مجھے بہت ان کا قرب حاصل ہوا، کافی صحبت ملی ان کی۔ ماشاء کم و اللہ۔ بیش 20-25 دن تو باب المدینہ میں شہزاد حضور کے آستانے پر ہم نے قفل مدینہ کا کورس ساتھ کیا، اور وہاں پہ 20-25 دن ہم ساتھ رکنے کی بھی ترکیب بنی، ساتھ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کے معاملات بھی دیکھے۔ تو عشاء کے بعد 2 گھنٹے کے اندر سو جانے والا مدنی نام اور تہجد، یہ مدنی نام مکمل ہم نے ان پہ عمل دیکھا کہ 2 گھنٹے کے اندر یہ بالکل سو جاتے، نہ کوئی بات کرتے نہ کچھ، اور 4 بجے اٹھ کر یا تہجد کے جو ٹائم ہوتا ہے اس پر اٹھ کے ان کے معاملات دیکھے، پھر دن بھر تنظیم حوالے سے وہ کرنا، بہت کم سونا، یہ ہم نے دیکھا۔ ان کو دیکھ کر ہمیں مدینہ میں بہت جذبہ نصیب ہوا
20-25 दिन तो ये हुए, उसके अलावा जदवल भी हवाले से काफ़ी इनका कुर्ब पाया है। ये इनमें बहुत हमने अमल देखा मदीना मस्जिद के हवाले से, और खुद अपने हमारा अमल उसमें इजाफा हुआ। बाज़ औक़ात ऐसे मामला जो दिल बर्दाश्ता होकर हम बैठ जाते तो इनकी इनफरादी कोशिश के 2-4 अल्फाज या 2-4 बातें ऐसी लगती कि हम दोबारा मदनी काम पे लग गए। ऐसे ऐसे मामला जो हमें ज़हनी तौर पर जो है टार्चर कर रहे हैं, लेकिन इनके 2-4 अल्फाज ऐसे इनके लगे कि बस बंदा फौरन जो है, ये इनकी करामत ही हो सकती है। समझाने वाले इस्लाम भाई बहुत सारे हैं जो इनफरादी कोशिश करते हैं, समझाते हैं। इनकी बात कुछ और थी कि इनके अल्फाज करामत के तीर बनकर बेबस हो जाते थे, फौरन जो है वो इस्लाम भाई काम पे लगने की वो तरकीब बन जाती थी। मेरे साथ काफ़ी उनकी सोहबत रही है मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो कुछ भी हूँ, अगर मैं जिम्मेदारी मुझे बाबुल इस्लाम की सतह पे भी रही, पाकिस्तान मजलिस में भी रहा, इनकी ही बदौलत रहा। और उसमें जो मामला जो भी था इनसे मशवरे कर करके, ये ना होते तो शायद वहाँ पे भी नहीं पहुँच पाते हम। अल्हम्दुलिल्लाह मजीद और बहुत सारी बातें हैं, मैं इंशाल्लाह वो भी पेश करूंगा कि हाजी जमजम के अलावा हमारा जो है वो इतने अरसे मेरा खुद माहौल में रहना बहुत मुश्किल था। जब भी मुझे मामला पेश आए इन्होंने मेरे हल किए। जो भी आज मैं हूँ इनकी ही बदौलत हूँ। अल्लाह की रहमत हो इन पर, उनके सदके हमारी मग़फ़िरत हो, आमीन। रुकन शुरा अबू रज़ा हाजी अली अत्तारी ये इस वक्त कॉल के ज़रिए तशरीफ़ ला चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। इमाद भाई, आज आप मदनी इनकलाब सिलसिले में हमारे मरहूम रुकन शुरा हाजी जमजम रज़ा अत्तारी से मुताल्लिक ये जो सिलसिला कर रहे हैं, माशाल्लाह दीगर इस्लामी भाई भी इनसे मुताल्लिक बता रहे हैं। मेरी भी ज़िंदगी का एक तवील अरसा इनके साथ गुजरा, बल्कि जब मैं माहौल में आया, अवाइल के दिन थे जी जी, तो इनकी सोहबत अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत मिली। माशाअल्लाह। यूँ समझ लीजिए कि बज़ाहिर शूरा की तरफ से बाबुल इस्लाम या दीगर कामों पर मुझे जिम्मेदारी मिली, लेकिन हकीकत में मेरे निगरान ये थे। मैं इनसे मशवरा कर करके चलता, इनसे मेरी मुशावरत रहती, इनकी शफ़क़तें, यानी यूँ देख लीजिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी का मामूल ये बनाया था कि मेरे मुर्शिद का फैज़ान यूँ समझ लीजिए कि ये इनके ज़रिए मुझे मिलता था। क्योंकि पीर की मोहब्बत, तरीक़त के मामलात में माशाल्लाह ये अपनी मिसाल आप थे। लोग तो इनको रुकन शूरा और मदनी इनामात के ज़िम्मेदार के नाम से जानते हैं, और शायद एक हमारे नाज़रीन का ये भी ज़हन हो, ज़िम्मेदारान का भी ज़हन हो कि ये मदनी इनामात पर अमल कर करके या मदनी इनामात के शोबे में खिदमत करके इन्होंने हो सकता है पीर की रज़ा पाई हो या पीर का क़ुर्ब पाया हो, शायद ये भी एक वजह हो। लेकिन मेरी अपनी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन या जो मेरा अपना मुशाहिदा या जो मैंने देखा कि मदनी इनामात की वजह से बसा के करीब नहीं गए, बल्कि पीर की मोहब्बत में इन्होंने मदनी इनामत को ओढ़ लिया। माशाअल्लाह। क्योंकि मदनी इनामात तो शुरू से नहीं थे, जब से दावत इस्लामी बनी तो शुरू में ये सवालात की सूरत में थे ये कि अमीर अहले सुन्नत के साथ इस्लामी भाई चल मदीना हुआ करते थे। तो फिर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया ने कुछ सवालात मुरतब फरमाए थे कि मेरे साथ जो सफ़र करें वो इन पर अमल करें। तो शुरू में ग़ालिबन 12 या 15 थे, फिर बतदरीज बढ़ते रहे। तो ये शुरू में इन्होंने बस ये इनका जहन बन गया था ये कि बस ये मेरा पीर ये चाहता है ना, तो बस मैं ये बन जाऊं, मेरा पीर ये चाहता है तो मैं ये बन जाऊं। तो बस इन्होंने मदनी इनामात में अपने आप को फना कर लिया। जब तो शूरा भी नहीं थी, ये रुकने शूरा भी नहीं थे, तो एक एक इलाकों में जाते, एक एक हलके में जाते, एक एक शहर में जाते, सफ़र करते कि बस जो मेरा पीर चाहता है ना ये मैं दुनिया भर में नाफिज कर दूं। कुफले मदीना का चश्मा, चटाई, मिट्टी के बर्तन, कुफले मदीना का पत्थर, बस इनकी एक धुन थी कि जो बापा ने कह दिया वो करना है। जैसे भी आपने ये क्लिप देखा मदनी चैनल पर कि जो हर उज़्व को गुनाहों से बचाने से मुतालिक, ये क्या था, जब ये तहरीर आई बापा की तरफ से तो मकसद इस तरह के बहुत सारे मामलात मैंने देखे कि इन पर एक जुनून किसी कैफियत दीवान की तारी होती थी कि बस जो बापा ने कह दिया ना इस पर अमल करना है और अमल करवाना है। इसके पेना फ्लेक्स बनवाना, इसको लोगों को तरगीब दिलाना, लोगों को आवेज़ा करने का कहना, कुफले मदीना कार्ड लगाना, कुफले मदीना चश्मा की जितनी पाबंदी मैंने इनकी देखी शायद ही कोई बज़ाहिर नज़रों में नहीं आया कि कुफले मदीना चश्मा। फिर फ़िक्र मदीना के लिए जो मेरे मदनी चैनल के नाजरीन और दुनिया भर में जो हमारे ज़िम्मेदारान इस वक्त सुन रहे होंगे, इनकी सोहबत में रहकर जो एक अमल का जज्बा मिलता है ना कि जिसकी सोहबत में रहकर बंदे के अंदर चेंज आए, इन्होंने फ़िक्र मदीना के लिए अपना वक्त मुकर्रर किया हुआ था
بس مغرب کی نماز پڑھ کر ہی بیٹھے رہتے ہیں، نوافل وغیرہ ادا فرما لیتے، اور مغرب کی نماز کے فوراً بعد ان کا یہ معمول تھا کہ یہ فکر مدینہ کر کے ہی اپنی جگہ سے اٹھتے، کیونکہ یہ ہر دل عزیز شخصیت تھے. لوگوں کا بالکل ان کی طرف ایسا رجوع تھا کہ کوئی دم کرانے تو کوئی دعا کروانے تو کوئی مصافحہ کرنے، تو یہ نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھے رہتے، پہلے فکر مدینہ کرتے، پھر اپنے قفل مدینہ پیڈ نکالتے، اور اس میں نئی جو، کیونکہ مغرب کے بعد مدنی تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے، تو نئی تاریخ ڈالتے اور لکھ کر گفتگو کا آغاز کر دیتے. آفرین ہے ماشاءاللہ کہ عمل پر جو ان کو استقامت دیکھی نا، قربان جائیں. اس طرح انہوں نے خود ابھی بتایا، جو کلپ آپ نے دکھایا، کہ کس قدر غربت، سادگی، بالکل عاجزی، انکساری، کیسی زندگی گزارنے والا. اچھا یہ نہیں کہ رکن شورا بننے کے بعد یا اتنا بڑا نام ہونے کے باوجود بعد بھی ان کی کوئی فینسی لائف یا بہت زیادہ کوئی یہ اس میں آگے، پھر بھی ان کی سادی زندگی، سادے کپڑے، سادہ لباس، سادی چپل، سادہ چشمہ، سادہ امامہ. لیکن دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر کی محبت کی برکت سے اور دعوت اسلامی کی دین کی خدمت کی برکت سے کیسا مقام عطا فرمایا. سبحان اللہ، مرحبا، کہ کہاں کہاں ان کے لیے ایصال ثواب ہو رہا ہے، قرآن پاک پڑھے جا رہے ہیں، یعنی اب تک ہو رہی ہے. کچھ مطلب آیا وہ بھی ایصال ثواب ہے نا. قرآن پاک کا جو ہمیں فگر یہاں پر دیا گیا 37,327، سورہ فاتحہ آپ یوں سمجھے 1,77,280 آئے، سورہ یاسین 2123، سورہ رحمان 3180، سورہ واقعہ، سورہ مزمل، سورہ مدثر، اسی طرح مزید صورتیں، درود پاک تو اب مجھے گننے میں ابھی ٹائم لگے گا یہ فگر کتنا ہے. تو وہ بہرحال یہ ابھی یہاں پر چند موصول ہوئے جو کہ پوری کارکردگی لازمی باتیں نہیں ہیں. یہ جس طرح مثال ثواب کا فرما رہے ہیں، یہ واقعی تو وہ ہے جو آ گیا تحریر میں، پتہ نہیں کتنا ایسا جو تحریر میں نہیں آ رہا ہوگا، کتنے مدنی قافلے، کتنے مساجد. اور الحمدللہ پیر کی محبت اور پھر پیر کی اولاد کی محبت الحمدللہ یہ ان سے سیکھی. بڑے شہزادے حضور کے ساتھ ان کی صحبت، ساتھ سفر، اور ان کی مقصد ماشاءاللہ شہزادے حضور کی ان سے محبت، ان کی شہزادے حضور سے محبت، یہ کئی معاملات میں اپنی مثال آپ تھے. بے شک کہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ بس یہ کہ جس طرح انہوں نے ایک بس کامیاب ہو گئے نا. مجھے تو وہ الفاظ بار بار گونجتے ہیں کانوں میں کہ باپا نے نماز جنازہ پڑھا کر جو کہا نا کہ میں آخری سانس تک ان سے راضی رہا، اے اللہ تو بھی راضی ہو جا. یہ مرید کی ایک معراج ہے کہ پیر اس کا کہہ دے کہ میں اس سے راضی رہا، اے اللہ آخری سانس تک، آخری دم تک تو بھی اس سے راضی ہو جا. تو بس ماشاءاللہ یہ کمال ہے. اور جس طرح اماد بھائی آپ کو بھی پتا ہوگا، میرے مدنی چینل کے ناظرین کے شاید یہ علم میں ہو کہ نہ ہو، دیگر ذمہ داران کے، کہ اراکین شورا سے مدنی انعامات کی براہ راست کارکردگی یہ امیر علیہ سنت کے بڑے شہزادے حاجی احمد عبید رضا عطاری المدنی دامت برکاتہم عالیہ یہ ڈائریکٹ کارکردگی لیتے ہیں. کہ مدنی انعامات کی آپ اہمیت دیکھیے کہ اراکین شورا سے بڑے شہزادے حضور یہ براہ راست کارکردگی لیتے ہیں. اور مجھے کل ہی شہزادے حضور کا میسج تشریف لایا جو زمزم بھائی کا ان کے پاس آیا تھا کہ رمضان کے مہینے میں غالباً 5 یا 6 رمضان کو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، ایڈمٹ ہو چکے تھے، ہاسپٹل میں تھے. اور یہ رمضان کے مہینے میں پتا ہوگا مدنی چینل کے ناظرین کو کس قدر یہ سیریس کنڈیشن میں رہے. اس کنڈیشن کے باوجود ان کی رمضان کے مہینے میں 23 دن فکر مدینہ رہی. یعنی 24 رمضان ڈبل 12 رمضان کو ان کی بلڈنگ شروع ہو گئی تھی جو کنٹرول سے باہر ہو گئی تھی. تو جس دن بلڈنگ شروع ہوئی اور بالکل سیریس کنڈیشن میں چلے گئے تھے، صرف وہ ظاہر بات انسان ہوش میں نہیں ہے، بلڈ بہ رہا ہے اس کا، تو وہ ان کا فکر مدینہ نہ ہو سکی. اور اسپتال میں ایڈمٹ رہنے کے باوجود سیریس کنڈیشن، یعنی 23 دن کی فکر مدینہ کی. آفرین اس مرد مجاہد پر، اس مدنی انعامات کے تاجدار پر کہ اس نے اسپتال کے اندر بھی فکر مدینہ نہیں چھوڑی. تو میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو، دیگر ذمہ داران کو یہی عرض کروں گا کہ مدنی انعامات کو تھام لیں اور مدنی انعامات میں اپنے آپ کو فنا کر لیں کہ امیر علیہ سنت مدنی انعامات سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. تو باپا ظاہر بات ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ ایک ہی تھا میرے پاس. تو کاش ہم سب امیر علیہ سنت کے ساتھ مل کر ہمارے مرحوم رکن شورا حاجی زمزم رضا عطاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس مشن کو، مدنی انعامات کو ہم سب اوڑھ لیں. باپا ٹھیک ہے ہر کسی میں خصوصیت ہوتی ہے، تو اگر ہم سب باپا کی ڈھارس بنائیں گے، باپا انشاءاللہ تعالیٰ ہم ثانی زمزم بنیں گے، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے. باپا ہم بھی مدنی انعامات کی دھوم دنیا بھر میں مچائیں گے.
باپا ہم بھی آپ کی روحانی اولاد ہیں. تو یوں میرے تمام اسلامی بھائی نئے پرانے ذمہ دارانی اٹھیں, مدنی انعامات کی مہم لے کے اٹھیں, خود عمل کریں. سنت قبلیہ, صف اول, قفل مدینہ کا چشمہ, قفل مدینہ کا پتھر, نگاہیں نیچی. تو دیکھیں مقام پاک ہے نا, دنیا نے دیکھا ایک مقام کہ کیا شان سے اس محبوب عطار کا جنازہ گیا. سبحان اللہ. بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. اور اس جنازے کے حوالے سے ایک SMS آیا یہ کہ وہ میں نے یہ مناظر وغیرہ دیکھے تو احساس ذمہ داری پیدا ہوئی, اپنے کیے پہ شرمندگی ہوئی, پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی اور نیت کی کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی. یعنی ان کے معاملات کو دیکھ کر جو ہے اس طرح کا بھی میسج تشریف لایا. ایک اسلامی بہن کی نیتیں یہ آئی ہیں اس طرح کی بھی کہ مدنی انعامات پر عمل کریں گے اور آئندہ فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے. اس طرح کی بھی نیتیں ہمیں موصول ہو رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ ایک اسلامی بھائی نے یوں بتایا کہ پاک پتن شریف میں ان کی حاضری ہو رہی تھی. اب پاک پتن شریف کے اندر یہ مزار پر جا رہے تھے تو حاجی زمزم کے ساتھ انہوں نے جانا تھا. اب جب جانا تھا تو یہ قافلے کے اختتام پر جیسے ہمیں جدول دیا جاتا ہے کہ مدنی قافلہ جب اختتام پذیر ہو تو جو بھی صاحب مزار ہو ان کی بارگاہ میں حاضری ہو, تو ان کی میرا خیال اس طرح کی کوئی حاضری ہوگی. یہ قافلے کی صورت میں یہ مطلب ان کا جانا ہوا. اب یہ جانا ہوا تو یہ راستے میں کہتے ہوئے جا رہے تھے, مطلب یوں ترغیب دلا کر جا رہے تھے کہ آپ مزار شریف پر جا رہے ہیں تو قفل مدینہ لگاتے ہوئے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ آج سے 6 سال پرانی حاضری ہے اور اس حاضری کا لطف جو الفاظ میں اپنے الفاظ سے بیان کر رہا ہوں کہ اب تک محسوس ہے, اس طرح کی حاضری نہیں ہو پائی کہ سب قافلے والے قفل مدینہ لگاتے ہوئے مزار پر حاضر ہوئے اور قفل مدینہ کے ساتھ واپسی ہوئی ہے. جزاک اللہ, آپ نے وقت عطا فرمایا, بہت بہت مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو ایک ویڈیو مدنی بہار جو حاجی زمزم سے تعلق رکھتی ہے وہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حاجی فضل پہلے بھی میں جھکا تو انہوں نے آنکھ کھولی, اب جھکا تو پھر کھول رہے آنکھ, پھر بند کر لیتے ہیں, ہٹ جاتا ہوں. مرحبا فی امان اللہ. آنسو بھی چمکے تھے, دیکھو یہاں انشاءاللہ آقا کا جلوہ ہوگا. آنکھ عطا کیجئے, اس میں ضیا دیجئے, جلوہ قریب آ گیا, تم پہ کرونا. آنکھ عطا کیجئے, اس میں ضیا دیجئے, آنکھ عطا کیجئے, اس میں ضیا دیجئے, آنکھ عطا کیجئے, میں ضیا دیجئے, اس میں ضیا دیجئے, جلوہ قریب آ گیا, تم کروڑوں دور. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی چینل کے ساتھ, دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رکھے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, مسجد برو تحریک جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو, اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا